نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ دین کی ایک بات سیکھ کر سو جانا، آقا صاحب فرماتے ہیں دین کی ایک بات سیکھ کر سو جانا رات بھر نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اگر کوئی شخص دین کی ایک بات سیکھ لے اور سو جائے اور دوسرا شخص رات بھر نفل پڑھتا رہے، پوری رات نفل پڑھے، تو اس پوری رات نفل پڑھنے سے بہتر اور افضل ترین بات یہ ہے کہ وہ ایک بات سیکھ کر سو جائے۔ نفل پڑھنے میں سیکھتا نہیں ہے بندہ کچھ، لیکن اس امر میں سیکھتا ہے۔ جب سیکھتا ہے نا تو پھر اس کے عمل میں تبدیلی آتی ہے، اس کے رویے اور کردار میں تبدیلی آتی ہے۔ یہ سیکھنے کے مراحل سے ہے۔ اگر آپ سیکھنے کا عمل بند کر دیں گے تو آپ ساری عمر نماز پڑھتے رہیں، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے نا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، تو یہ فرمایا کہ رسول اللہ میں بیمار ہوں۔ حضور نے کہا نماز پڑھو۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ہاں تو ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں نماز پڑھو۔ ابو ہریرہ نے پھر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیمار ہوں۔ ہمارے تو بیمار میں ہم بتا دیں نا کہ میں بیمار ہوں، میں کہاں سے نماز پڑھوں گا، میں تو بیمار ہوں، مجھ سے نماز نہیں پڑھی جائے گی، میں تو بیمار ہوں۔ حضور فرما رہے نماز پڑھو۔ لیکن آج اگر ہمیں کوئی مولوی، کوئی عالم، کوئی رہنما، کوئی رہبر یہ بتائے کہ نماز پڑھو، تو ہم نماز پڑھ بھی نہیں پاتے کیونکہ ہم بیمار ہیں۔ اس نماز جو کہ نماز شفا دیتی ہے، نماز شفا دیتی ہے، جیسے قرآن شفا دیتا ہے نا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ تو مومن کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ تو قرآن تو کھولیں تو آپ کو رحمت ملے گی، پڑھیں تو شفا ملے گی، دیکھیں تو رب کی کرم نوازیاں ملتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں تو نہیں ملتی نا۔ ہم تو کھولتے بھی ہمیں حاصل نہیں ہوتی، نماز پڑھتے ہمیں وہ حاصل نہیں ہوتی۔ کس جگہ پر ہے، کس مقام پر ہے؟ تو فرمایا جب رکوع سے تم سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے اٹھتے ہو نا اور ربنا ولک الحمد کہتے ہو، تو اگر تم وہاں کہو نا، اب ربنا ولک الحمد کہہ کے ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ اوپر کہہ کے نیچے چلے جاتے ہیں، رکوع میں اس کے ساتھ سجدے میں چلے جاتے ہیں، سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی پڑھ دے تو اسے وہاں شفا ملتی ہے۔ نماز میں جس مقام پر شفا ہے نا وہ رکوع کے بعد اور سجدے میں جانے کے درمیان میں۔ اب وہ بندہ رک کے پڑھتا نہیں ہے، ہم اب رکتے ہی نہیں، ہم کھڑے ہی نہیں ہوتے، ہماری کمر بھی سیدھی نہیں ہوتی۔ نماز خراب کس بات سے ہوتی ہے؟ دو باتوں سے زیادہ نماز خراب ہوتی ہے، ایک جلسے میں خراب ہوتی ہے، ایک قومے میں خراب ہوتی ہے۔ ایک جلسے میں، ایک قومے میں، یا تو آپ رکوع سے کمر سیدھی نہیں کریں اور سجدے میں چلے گئے تو نماز خراب ہو گئی، یا آپ نے ایک سجدہ کیا پوری کمر سیدھی نہیں ہوئی، دوسرا سجدہ کر دیا تو نماز خراب ہو گئی۔ نماز لوگ سمجھتے ہیں اس لیے خراب ہو گئی کہ اسے جلدی سے چھوٹا سجدہ کیا اور سر اٹھا دیا۔ چھوٹا سجدہ اور بڑے سجدے کا مسئلہ نہیں نماز کے خراب ہونے میں۔ آپ قرآن کیا کہتا ہے؟ ایک بڑی آیت تلاوت میں کتنی پڑھنی ہے؟ ایک بڑی آیت یا تین چھوٹی آیتیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 25 سیکنڈ لگے ہوں گے، 10-15 سیکنڈ لگے ہوں گے، 20 سیکنڈ لگے ہوں گے، مکمل ہو گئی آیت۔ یہ تین آیتیں پڑھی، رکوع میں جا سکتا ہوں میں، شریعت کا مسئلہ بالکل جا سکتا ہوں میں، یا ایک بڑی آیت پڑھ لوں تو چلا جاؤں گا۔ اب ایک بڑی آیت پڑھوں تو بھی چلا جاؤں گا، تین چھوٹی آیت پڑھوں تو بھی چلا جاؤں گا۔ اگر ایک سورہ اخلاص ہی پڑھ لوں میں اور سورہ اخلاص سے پوری نماز پڑھوں تو کتنی دیر لگے گی؟ 20 منٹ، 25 منٹ، 30 منٹ۔ تو وہ نماز تیز پڑھ رہا ہے، اسے نماز کا تیز پڑھنا نہیں کہتے، وہ تو رکعت کی قرات چھوٹی کر رہا ہے، نماز تیز نہیں پڑھ رہا، وہ قرات چھوٹی کر رہا ہے۔ قرات چھوٹی کرنا اس کے اختیار میں ہے کہ میری طبیعت جیسی دل چاہ رہی ہے میں اتنا ہی کروں گا۔ وہ قرات بڑی اور چھوٹی کا مسئلہ نہیں ہے، جس کو ہے وہ کرے بڑی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اکیلے بیٹھ کے آپ پورا ایک رکعت میں پورے قرآن پڑھ لیں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ قرات چھوٹی کرنے میں نماز تیز نہیں ہوئی، اس نے قرات چھوٹی کی اور چلا گیا رکوع میں۔ رکوع میں اٹھے گا، 3 بار پڑھا سبحان ربی العظیم اور کھڑا ہو گیا، پھر اس کے بعد سجدے میں چلے گا سبحان ربی الاعلی کا، اس کی نماز تو مختصر ہوگی لیکن تیز نہیں ہوگی۔ تیز نماز اس کی ہوتی ہے اس کی رکعت تو لمبی ہو، سجدے تو لمبے ہو، رکوع تو لمبا ہو، قیام لمبا ہو، لیکن ان کے درمیان میں جو چیز فرق کرتی ہے وہ چھوٹی ہو جائے۔ پوری سورہ بقرہ پڑھ لیا آپ نے لیکن رکوع میں یوں گئے اور اٹھنے کے بعد جب اٹھے تو یوں کھڑے نہیں ہوئے پورے اور سجدے میں چلے گئے، جیسے تراویح میں ہوتا ہے، آدھا سے 12 پڑھ دیتا ہے، پاؤ سے 12 پڑھ لیتا ہے، ایک رکعت میں پاؤ سے 12 پڑھ دیتا ہے شروع میں، اب اس کا پاؤ سے 12 تو اس نے پڑھ دیا لیکن 10 منٹ تک پاؤ سے 12 پڑھ لیا، وہ 5 سیکنڈ قیام میں نہیں کھڑا رہا رکوع میں آنے کے بعد، رکوع کے بعد وہ سجدے میں جانے سے پہلے وہ کھڑا نہیں رہا، یہاں نماز خراب ہوتی ہے۔
اور وہی مقام ہے جہاں شفا ملتا ہے، وہ مقام ہے سجدے کے بعد جہاں مغفرت ملتی ہے۔ بیکاری کیسے جھولی پھیلاتا ہے؟ ایسے پھیلاتا ہے۔ رب کے آگے سجدہ کیا، پہلا سجدہ کس کا ہے؟ عبادت کا ہے۔ دوسرا کس کا ہے؟ شکر کا ہے۔ پہلا عبادت کا ہے، دوسرا شکر کا ہے۔ او بھائی شکر کس بات کا ہے؟ وہ مغفرت مل جاتی ہے تو دوسرا شکر کرتا ہوں، مالک تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، تو نے مجھے بخش دیا، تو مجھ سے بخشش مانگوں گا اس جگہ پہ تو وہ دے گا نا۔ وہ تو خود کہہ رہے ادعونی استجب لکم، ادعونی مجھ سے مانگو، تو میں مانگ کب رہا ہوں؟ میں تو مانگتا ہی نہیں نا، مجھے جلدی ہے۔ ایک سجدہ ختم نہیں ہوا، دوسرے سجدے میں وہیں پہ وہیں آدھے واپس چلا گیا۔ میں جب چلا گیا تو اس طرح نماز خراب ہوتی ہے۔ نماز کے ہم دوسرے کو بھی دیکھتے نا، یہ تیز پڑھ رہا ہے، نہیں، وہ رکعت کو چھوٹی کری اس نے، رکوع سجود چھوٹا کیا، لیکن اس کے بعد جلسہ اور قومہ صحیح کیا تو نماز صحیح ہو گئی۔ جلسہ اور قومہ خراب کر دیا، رکوع سجود لمبے کر لے، قیام لمبا کر لے، جلسہ قومہ خراب کر دیا تو نماز خراب ہو گئی۔ یہ ہے مسئلہ نماز کا۔ جو بات بتانی تھی وہ بھی سن لیں آپ۔ سحری کرتے ہیں آپ، الحمدللہ 16 روزے گزر گئے اور 16 دن آپ نے سحری کی ہوگی۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے سحری کیا کرو، اس میں برکت ہے، کیونکہ سحری ہوتی تہجد کے وقت، دعا کی قبولیت کے وقت سحری ہوتی ہے، تو سحری کیا کرو، اس میں برکت ہے۔ سحری کے وقت آپ جو دعا مانگیں قبول ہو جائے گی۔ سحری کریں، جو دعا مانگیں قبول ہو جائے گی، سحری میں برکت ہے۔ پھر آقا فرمانے سحری اس لیے کیا کرو تاکہ تم روزے کے لیے تقویت حاصل کر سکو۔ سحری عبادت ہے، سنتے چلے جائیں، مختلف مقامات پہ مختلف اقوال ہیں۔ سحری عبادت ہے، سحری رحمت ہے، سحری برکت ہے، سحری نعمت ہے، سحری سے تقویت ملتی ہے، جسمانی قوت ملتی ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان سارے کاموں سے اللہ راضی نہیں ہو رہا۔ آپ کی دعا قبول ہو گئی، اس کا ضروری مطلب یہ نہیں کہ آپ راضی ہو جائے۔ وہ تو فرعون کی دعا بھی قبول کرتا تھا، فرعون کی دعا بھی قبول کرتا تھا، فرعون کی کوئی ایسی دعا نہیں تھی جو قبول نہیں ہوتی تھی۔ تو دعا کا قبول ہونا اس بات کا مقصد نہیں کہ اللہ راضی ہو گیا، یہ یاد رکھیے گا، دعا کے قبول ہونے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ راضی ہو گیا۔ فرعون کی کون سی دعا تھی جو قبول نہیں ہوئی؟ ارے اس نے پوری دنیا کی بادشاہت مانگی تھی، پوری دنیا کا بادشاہ تھا اکیلا، اس کے زمانے میں کوئی بادشاہ نہیں تھا، اکیلا بادشاہ تھا، سب کچھ تھا۔ پھر اللہ راضی ہوتا ہے کس طرح سے؟ جب کوئی رب کی رضا کے لیے اس کے دشمنوں کی مخالفت کرے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے میرے مالک میں تو کروں گا، صحیح ہے، اور وہ کافروں کو برائی لگے۔ رب کی محبت میں جب کافروں کی مخالفت ہوتی ہے تو رب راضی ہوتا ہے۔ جب کافروں کی، یہود کی مخالفت ہوتی ہے، اللہ کے روئے زمین میں سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں، اس وقت سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں۔ اور سنیں، آپ سحری کریں گے تو آپ کو فائدہ تو ملے گا، لیکن رب کی رضا اس وقت ملے گی جب آپ یہ نیت کریں گے۔ کون سی نیت کریں گے جو میں آج بتا رہا ہوں؟ زندگی میں کبھی سحری کرنا، یہ نیت کر لینا، اللہ تمہیں بخش دے گا۔ جس وقت تم یہ نیت کر کے سحری کھاؤ گے، اللہ تمہیں بخش دے گا۔ یہ اللہ کے راضی ہونے کی علامت بتا رہا ہوں تمہیں، سن لو۔ جب تم یہ نیت کر کے کھاؤ گے کہ اہل یہود سحری نہیں کرتے تھے اور سحری مسلمانوں کا شعار ہے، تو مالک میں ان کی تکفیر کرنے کے لیے، ان کی مخالفت کے لیے اور تیری رضات کے لیے کھانا کھا رہا ہوں، کھانا خود کھا رہا ہوں، لیکن تیری رضات کے لیے، یہ ان کی مخالفت ہے، تیرے دشمنوں کی مخالفت ہے، تو میں تیرے آگے جو سر جھکا رہا ہوں وہ مشرکوں کی مخالفت ہے نا، بت پرستوں کی مخالفت ہے، تو یہ کھانا یہودیوں کی مخالفت ہے۔ جب میں یہودیوں کی مخالفت میں کھانا کھا رہا ہوں تو اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا، یہ سوچ کے کھاؤ۔ اب ایک اور بات مسئلہ اس میں سن لو، یہودی دو طرح کے ہیں، یہودی دو طرح کے ہیں، ایک وہ ہے جو قرآن میں لکھا ہے یا بنی اسرائیل، صحیح ہے، بنی اسرائیل، یہ وہی یہودی وہ ہیں، صحیح، جو یہودا کی اولاد میں سے، یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں سے وہ یہودی ہیں۔ ایک اس امت کی یہودی ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں آخری وقت تک سحری کرو، تو جب اذان میں ایک آدھ منٹ لگ جائے تو پھر کلی کر لو، منہ صاف کر لو، سب کچھ کر لو، یہ 2-1 منٹ 3 منٹ کی احتیاط سے، وہ 8-10 منٹ پہلے چھوڑ دیتے ہیں، وہ امت کی یہودی ہیں، تو تم ان کی مخالفت میں دیر تک سحری کیا کرو، یہ ان کی مخالفت ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام آئے نا جب مدینے، تو انہوں نے کہا کہ مشرکین یہود جو مدینے کے ہیں یہودی، وہ بھی خالی کپڑے باندھ لیتے سر پہ، تو پھر ہم کیا کریں گے، ہم ٹوپی پہن کر جو ہے نا پھر امامہ باندھیں گے، یہ ان کی مخالفت ہے۔ تو ہم جو ٹوپی پہن کے آج امامہ پہنتے ہیں نا، یہ سارے مسلمان، یہ ان کی مخالفت ہے، اس یہود کی مخالفت ہے۔ تو اسی طرح سے سحری میں بھی یہود کی مخالفت ہے، اور آخر تک کھانے میں اس امت کے یہود کی مخالفت ہے۔ وہ جو کالے والے ہیں نا،
جو چیختے رہتے ہیں اور پیٹتے رہتے ہیں اپنے آپ کو، یہ ان کی مخالفت ہے. 8 منٹ پہلے کھانا چھوڑ دیتے ہیں اور 9 منٹ بعد کھانا کھاتے ہیں، تو یہ ان کی مخالفت ہے. اسی لیے سحری دیر تک کیا کرو، افطاری جلدی کیا کرو، اور یہ سوچ کے کرو کہ مالک یہ تیرے دشمنوں کی مخالفت ہے. وہ خالصتاً تیرے دشمن ہیں اور یہ تیرے دشمن نہیں. لبادہ تو انہوں نے تیری توحید کا اوڑا ہوا ہے، دشمن ابو بکر صدیق کے ہیں، تو ابو بکر صدیق تیرے ہیں. تو پھر جو ابو بکر صدیق کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے. تو یہ سوچ کے ان کی مخالفت کرو گے تو اللہ تمہیں اجر عظیم دگنا عطا فرمائے گا، ایک ان کی مخالفت کا، ایک ان کی مخالفت کا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا البلاغ.